السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ عنوان ہے: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلی دریا میں ڈال دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس 1000 اشرفیہ تھی۔ راستے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ بس ایسے ہی برسبیل تذکرہ بات کر دی۔ وہ کوئی بڑا شاطر انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی، وہ کسی نے چوری کر لی ہے۔ اس میں میرے 6000 دینار تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی؟ اس نے کہا وہ اس رنگ کی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس رنگ کی تھیلی میں اتنے 1000 دینار ہیں۔ جب اس نے شور مچایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے کہ سب کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر لوگ تلاشی لیں گے اور انہیں میرے پاس یہ تھیلی مل جائے گی تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گے۔ اس بندے کو پکا پتہ ہے کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہے۔ جب ان کی تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائیں گے تو لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب تلاشی لیتے لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی۔ پوری کشتی میں سے تھیلی کہیں سے نہ ملی۔ جب اس نے جھوٹی اور بناوٹی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔ جب کشتی کنارے پر لگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے تو وہ آدمی آپ کے پاس آیا۔ اس نے حضرت سے معافی مانگی اور کہا، جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ اچھے بندے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، حضرت آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہ تھیلی چھپائی کہاں تھی؟ فرمایا، جب میں نے اعلان سنا کہ تھیلی چوری ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا اور میں چوک کنارے پر بیٹھا تھا، اس لیے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا میں ڈال دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، 6000 دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ فرمایا، ہاں، اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے۔ کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطر اس مال کو قربان کر دیا۔ تو قارئین و سامعین، یہ تھے ہمارے اکابر علماء کرام جو دین کی خاطر اپنے جان اور مال کو قربان کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اکابرین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔